سلطان بایزید کو جب اپنے بیٹے سلیمان کے قتل، سیواس کی شکست اور وہاں کے مسلمانوں کی تیمور کے ہاتھوں قتل و غارت گری کی خبریں پہنچی تو اس نے بادر ناخواستہ قسطنطنیہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور تیمور سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنے اس لشکر کے ساتھ سیواس کا رخ کیا جس لشکر کے ساتھ وہ یورپ کے شہر دیدین، سسٹوا، سیلسٹریا، نائکوپولس، ایتھنز، ایکروپولس اور پلو پر قبضہ کیا تھا۔ تیمور کو جب خبر ہوئی کہ سلطان بایزید اپنے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے سیواس کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو وہ فکر مند ہو گیا۔ گو سلطان بایزید کی 1 لاکھ سے کچھ زائد سپاہ کے مقابلے میں تیمور کے پاس 7 لاکھ سے بھی زیادہ کا لشکر تھا، لیکن اسے سلطان بایزید یلدرم کا سامنا کرنے کی جرت نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ سیواس شہر میں رک کر سلطان بایزید کا انتظار کرتا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بھاگ گیا تھا۔ سیواس سے تیمور اپنے لشکر کے ساتھ اس لیے بھاگ کھڑا ہوا تھا کہ اس نے اپنے سلجوقی سالار جو بایزید کے لشکر کی طرف روانہ کیے تھے کہ وہ بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، تو تیمور کو ابھی تک اپنے انہی سلجوقی سرداروں کی کارگزاری کا انتظار تھا اور ان کا انتظار کیے بغیر تیمور جنگ کی ابتدا نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا اس کا سامنا بایزید کے اس بہترین تربیت یافتہ لشکر سے ہوگا جنہوں نے یورپ اور یونان کے وسیع خطوں کو اپنے گھوڑوں کے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا۔ لہٰذا اپنے لشکر کی عددی برتری کے باوجود تیمور نے سیواس کے وسیع میدانوں کے اندر سلطان سے ٹکرانا پسند نہ کیا اور وہاں سے وہ ہٹ گیا تھا، اور مناسب وقت آنے کے انتظار میں اس نے اپنے لشکر کو کسی اور سمت مصروف رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سیواس سے بھاگ کر تیمور نے جنوب میں تلتلیا شہر کا رخ کیا۔ اپنے جوش انتقام میں اس نے تلتلیا شہر کے اندر جو ایک مختصر سا لشکر تھا اسے تباہ و برباد کر کے تلتلیا کو ویران کھنڈر کی طرح رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد تیمور نے زخمی سانپ اور خونی بیڑی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ حلب شہر کی طرف بڑھا اور اپنے 7 لاکھ سے زائد لشکر کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہو کر شہر کو فتح کر لیا، اور یہاں بھی اس نے خونی کھیل کھیلا۔ حلب شہر کے اندر پہاڑ کے اوپر جو قلعہ بنا ہوا تھا اس پر اپنا علم فتح نصب کیا۔ شہر کو اس نے لوٹا، گلی کوچوں کو رنگین کیا اور پھر یہاں سے بھی وہ نکل کھڑا ہوا۔ حلب کے بعد تیمور نے ارض شام کے مرکزی شہر دمشق کا رخ کیا۔ شاید اس نے مذہب و ملت اور اسلام و مسلمان ہونے کا احترام و جذبہ ہی اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اس کی حالت اس سانپ جیسی ہو رہی تھی جو ہر ایک کو ڈس لیتا ہے۔ وہ اس بچھو کی صورت اختیار کر گیا تھا جس کا ڈنگ اپنے کام کرنے کے لیے ہر وقت اٹھا رہتا ہے۔ تلتلیا، حلب اور اس سے پہلے بغداد کا انجام دمشق والوں کے سامنے تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اس بیڑیا سے صلح کر لی جائے۔ لہٰذا اہل دمشق نے تیمور سے صلح کی درخواست کی اور اس کے سامنے صلح کی شرائط پیش کی، لیکن تیمور تو اسلامی شہروں کے اندر لوٹ مار اور کشت و خون کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اسلامی اخوت اور جذبہ ملت پروری سے یکسر محروم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اہل دمشق کی صلح کی درخواست اور ان کی پیش کی ہوئی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال اپنی خونی خو کا اتباع کرتے ہوئے تیمور نے دمشق شہر پر حملہ کر دیا۔ جلدی تیمور شہر پر قابض ہو گیا اور شہر کے اندر جو کچھ اس نے کیا وہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کھلی اجازت دے دی کہ وہ دمشق شہر کی لوٹ مار کر لیں۔ جب تیمور اور اس کے لشکریوں کا مسلمانوں کے قتل عام اور شہر کی لوٹ مار سے جی بھر گیا، تب اس خونی امیر نے دمشق شہر کو آگ لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ شہر کے بازاروں اور دمشق شہر کی قدیم و جدید مسجدوں کو آگ لگا کر خاص تر کر دیا گیا تھا۔ دمشق شہر کی انگنت مسلمان جل جل کر گرتے مکانوں تلے دفن ہو کر رہ گئے تھے۔ دمشق شہر کی عظمت اور اس کے تقدس کو تیمور نے خاک و خاص تر بنا کر رکھ دیا تھا۔ دمشق شہر میں قیام ہی کے دوران ایک نوجوان نے تیمور پر اپنے خنجر سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اگر یہ نوجوان کامیاب ہو جاتا تو تیمور خود بھی خاک و خون میں ہو جاتا، لیکن یہ حملہ آور نوجوان پکڑا گیا اور تیمور نے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دمشق شہر کو لوٹ کر آگ لگانے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے وہ 2 سلجوقی سردار خیمے میں داخل ہوئے جنہیں اس نے بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقی سرداروں کے ساتھ ساز باز کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ دونوں سردار خیمے میں آئے تو ان دونوں کو تیمور نے اپنے پہلو میں بٹھایا اور پوچھا، اے میرے عزیزو، تم دونوں جس کام کے لیے گئے تھے اسے تم دونوں نے مل کر کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس لیے کہ بایزید سے میری آئندہ جنگ تمہاری ہی اس مہم پر انحصار کرتی ہے۔ اب کہو تم دونوں کیا کر کے آئے ہو؟
اگر تم دونوں کامیاب ہو تو میں بایزید سے ٹکراؤں گا، اور اگر تم دونوں اس کام میں نامراد لوٹے ہو تو پھر مجھے اپنا آپ بچانے کی خاطر سمرقند کا رخ کرنا پڑے گا۔ ان دونوں میں سے ایک سردار نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے امیر، آپ مطمئن اور بے فکر رہیے، ہم دونوں اپنی اس مہم میں کامیاب لوٹے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنا آپ بچانے کی خاطر سمرقند کا رخ نہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے ہمیں جو جواہرات کی تیلیاں دی تھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور ان تیلیوں کے عوض بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقی سرداروں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی سلطان بایزید یلدرم اور امیر تیمور کے درمیان جنگ ہوگی تو وہ اپنے سارے سلجوقی جنگجوؤں کے ساتھ عین جنگ کے عروج کے موقع پر سلطان بایزید کے لشکر سے نکل کر امیر تیمور کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تشویش کی خبر بھی ہے، اور وہ یہ کہ یورپ اور یونان کے ان علاقوں کے عیسائی جنہیں سلطان بایزید نے فتح کر رکھا ہے، آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ سلطان بایزید کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہمیں تشویش ہے کہ اگر یورپی اور یونانی جنگجو ایسے ہی سلطان کے لشکر میں شامل ہوتے رہے تو وہ سلطان کی عسکری قوت میں بہت اضافہ کر دیں گے۔ تیمور نے چند ثانیوں تک گردن جھکائے رکھی، پھر اس نے مطمئن سے انداز میں کہا، اب یورپی اور یونانی عیسائیوں کا بھی میں بندوبست کر لوں گا، اب تم دونوں جا کر آرام کرو اور اسقف یوحنا کو میری طرف بھیج دو۔ میں آج ہی اسقف یوحنا کی سربراہی میں ایک وفد روانہ کروں گا جو تمہاری طرح یورپی اور یونانی عیسائیوں کو اس امر پر آمادہ کر لیں گے کہ وہ عین جنگ کے موقع پر بایزید کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ تیمور کے اس فیصلے پر دونوں سلجوقی سردار مطمئن دکھائی دینے لگے تھے، پھر وہ اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ سیواس کے بعد تلیتلیا، پھر حلب، اور اس کے بعد دمشق کے قتل عام اور آتش زنی پر نور الدین اپنے خیمے میں اکیلا اور اداس بیٹھا ہوا تھا کہ انجلینا اور اس کا باپ اسقف یوحنا دونوں اس خیمے میں داخل ہوئے۔ نور الدین ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اسقف یوحنا نے آتے ہی کہا، اے امیر، مجھے آقا تیمور نے طلب کیا ہے، شاید وہ مجھے کسی مہم پر باہر بھیج رہے ہیں، اس لیے میں انجلینا کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اے امیر، انجلینا کے معاملے میں صرف آپ ہی پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، لہٰذا میری غیر موجودگی میں انجلینا کا خیمہ آپ کے خیمے کے ساتھ ہوا کرے گا، اور آپ ہی اس کی حفاظت اور سلامتی کے ذمہ دار ہوا کریں گے۔ نور الدین نے کہا، آپ انجلینا سے پوچھ لیں، اگر اسے قبول ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انجلینا نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، میرا اندیہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو خود بابا سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرا خیمہ آپ کے خیمے کے ساتھ ہو۔ نور الدین نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوحنا وہاں سے چلا گیا، جبکہ انجلینا آگے بڑھ کر خاموشی کے ساتھ نور الدین کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یوحنا پھر نور الدین کے خیمے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چرمی تیلی بھی تھی۔ یوحنا آہستہ آہستہ نور الدین کے قریب آیا، اور وہ چرمی تیلی اس نے اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اے امیر، اس تیلی میں وہ نقدی ہے جو ان جنگوں میں میرے حصے کے طور پر مجھے ملی ہے، یہ آپ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، میں واپس آ کر آپ سے لے لوں گا۔ اس تیلی کو ہاتھ لگائے بغیر ہی نور الدین نے کہا، آپ یہ تیلی انجلینا کو دے دیں۔ یوحنا نے فوراً کہا، انجلینا اگر اس کی حفاظت کر سکتی تو میں آپ کو زحمت کیوں دیتا؟ نور الدین نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ کر کے تو دیکھیں، یہ تیلی آپ انجلینا کو دے دیں، پھر دیکھیں اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یوحنا نے تیلی فوراً اپنی بیٹی انجلینا کی گود میں رکھ دی، اور ساتھ ہی نور الدین کے سامنے وہ بیٹھ گیا، اور دھیمی نرم آواز اور رازدارانہ لہجے میں اس نے کہا، یا امیر، میرے بات انجلینا کا خیال رکھیے گا، میں اسے اس لیے آپ کی نگرانی اور حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ پر ہی اعتماد کرتی ہے، اور اس کا اعتماد آپ پر بے بنیاد بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں مالتس مرنے سے پہلے اسے آپ ہی کے حوالے کر چکی ہے۔ زندگی کے ایک ساتھی کی حیثیت سے یا ایک لونڈی کی حیثیت سے اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں اینٹ کی جگہ ہوتی ہے وہاں اینٹ ہی اچھی لگتی ہے، اور جہاں پتھر کی جگہ ہوتی ہے وہاں پتھر ہی بہتر اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اے امیر، آپ جانتے ہیں میں نے زندگی بھر کسی بھی بات کی وجہ سے انجلینا پر کبھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اپنی زندگی کے ساتھی کے سلسلے میں بھی اسے میں نے آزادی ہی دے رکھی ہے، اور اس کا فیصلہ ہی میرے لیے آخری فیصلہ ہوگا۔ اور اب جب کہ یہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کے اس فیصلے کی اہمیت و ضرورت پہلے کی نسبت اور زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوحنا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور الدین کے ساتھ اس نے پرجوش مصافحہ کیا، ایک میٹھی اور شفقت آمیز نگاہ اس نے اپنی بیٹی انجلینا پر ڈالی
پھر وہ نور الدین کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ یوحنا کے جانے کے بعد انجلینا نے پریشان سے لہجے میں پوچھا، اے امیر، آپ نے یہ تیلی خواہ مخواہ ہی مجھے تموا دی، میں کیسے اور کیوں کر اس کی حفاظت کر سکوں گی؟ نور الدین نے پہلی بار انجلینا کو عذرائے تمسخر مخاطب کر کے پوچھا، اے انجلینا، یہ نقدی کے تیلی زیادہ قیمتی ہے یا تمہاری اپنی ذات؟ انجلینا نے فوراً کہہ دیا، میں اپنی ذات کو اس تیلی سے زیادہ قیمتی اور اہم سمجھتی ہوں۔ اس پر نور الدین نے جھٹ کہا، جب تم اپنی ذات کو اس تیلی سے زیادہ قیمتی تصور کرتی ہو اور تم اپنی ذات کی حفاظت بھی کر سکتی ہو تو پھر اس تیلی کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس پر انجلینا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ اس طرح مجھے قائل نہیں کر سکتے، اپنی ذات کی حفاظت ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ آپ کے کہنے پر میں نے اپنے باپ سے تیلی تو لے لی تھی، لیکن اس کی حفاظت کے آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ نور الدین نے اس بار سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اے انجلینا، اس تیلی کو تم اپنے خیمے کے اندر کہیں بھی رکھ دو، دن کے وقت تم یہاں ہوا کرو گی تو اس کی حفاظت کر لیا کرو گی اور رات کے وقت میں اس کا محافظ ہوں گا۔ انجلینا کچھ مطمئن سی ہو گئی، پر اچانک ہی اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، اے امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک گزارش کروں؟ نور الدین نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور استفہامیہ انداز میں کہا، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ برا نہ مانوں گا بلکہ تمہاری بات غور سے سنوں گا۔ انجلینا نے گہری اور سنجیدہ سی آواز میں پوچھا، اے امیر، میں اس لڑکی کا نام تو جانتی ہوں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور جسے آپ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکے ہیں، اس کا نام عریسہ ہے، پر اے امیر، کیا آپ یہ نہ بتائیں گے کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ سمرقند کے کس حصے میں اس کا مکان ہے، تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ وہ کون خوش قسمت ہے جسے مجھ پر ترجیح دی گئی ہے؟ اے امیر، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس لڑکی کو کیوں اپنا ساتھی بنایا، میں تو صرف یہ خواہش رکھتی ہوں کہ اس لڑکی کو دیکھوں جو ایسی خوش قسمت، ایسی بلند بخت ثابت ہوئی ہے، یقیناً وہ مجھ سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوگی۔ اسی لیے نور الدین نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اے انجلینا، ابھی اس لڑکی کے ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا، اور جب ایسا وقت آیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف عریسہ کے گھر کا تمہیں پتہ بتا دوں گا بلکہ تمہیں اس سے ملا بھی دوں گا۔ وہ تمہارے سارے حالات سے آگاہ ہے اور وقتاً فوقتاً میں تمہاری باتیں بھی اس سے کہتا رہتا ہوں۔ نور الدین کے اس جواب پر انجلینا کی گردن جھک گئی اور وہ تکلیف دہ یادوں میں کھو گئی تھی۔ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد اور انجلینا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے نور الدین نے گویا انجلینا پر ایک نیا انکشاف کرنے کے انداز میں کہا، اور اے انجلینا، عریسہ نے تو تمہیں دیکھا بھی ہوا ہے۔ اس پر انجلینا بیچاری چونک سی پڑی، عریسہ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، مگر کہاں اور کس جگہ؟ نور الدین نے اس پر بے بسی سے اظہار میں کہا، اس کا مجھے بھی علم نہیں کہ اس نے تمہیں کہاں دیکھا ہے، پر وہ بتا رہی تھی کہ اس نے تمہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس پر انجلینا نے منت کرنے کے انداز میں کہا، اے امیر، کیا آپ مجھے عریسہ سے نہیں ملا سکتے؟ مجھے امید ہے کہ اس سے ملنے کے بعد میری ساری اذیتیں اور تکلیفیں جاتی رہیں گی۔ نور الدین نے دھیمی مگر نرم آواز میں کہا، اے انجلینا، انتظار کرو اس وقت کا جب ایسا ممکن ہوگا، اس وقت میں خود ہی تمہیں عریسہ سے ملا دوں گا۔ انجلینا نے کہا، اے امیر، میری زندگی میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ میرا باپ مجھے اپنے مقام سے اترا ہوا دکھائی دیا ہے۔ اسے امیر تیمور کسی اہم کام کے تحت روانہ کر رہے ہیں، اس کے لیے انہیں مکمل احکامات بھی مل چکے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ انہیں امیر تیمور نے طلب کیا ہے اور شاید وہ انہیں کہیں باہر بھیجنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس سلسلے میں سارے احکامات مل چکے ہیں۔ اے امیر، میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کس خطرناک مہم پر روانہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا، تاہم ان کی واپسی پر میں ان سے کسی نہ کسی طرح پوچھ کر آپ کو ضرور آگاہ کروں گی۔ اس پر نور الدین نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر تم ایسا کرو تو میں تمہارا ممنون ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے انجلینا، تم بیٹھو، میں اپنے اور تمہارے کانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ اور پھر نور الدین خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ دمشق شہر کی تباہی و بربادی کے بعد تیمور نے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد کے سلطان احمد کو جب خبر ہوئی کہ تیمور بغداد پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے دمشق سے روانہ ہو گیا ہے تو وہ بغداد کا دفاع اپنی سپہ سالار فراز کے حوالے کرنے کے بعد خود بھاگ کر سلطان بایزید یلدرم کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ تیمور اونٹ کے کجاوے پر بیٹھا جنوب کی طرف تیزی سے منزلیں مارتا ہوا بغداد کے سامنے آ نمودار ہوا۔ بغداد کے سپہ سالار فراز نے ڈٹ کر تیمور کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔
بغداد کے اندر تیمور کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اسے دو چیزوں کی وجہ سے قوی امید تھی کہ بغداد کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے گا۔ اول یہ کہ بغداد کی شہر پناہ کی سنگین دیواریں بڑی مضبوط اور پختہ تھیں اور انہیں توڑ کر بغداد میں داخل ہونا آسان نہ تھا۔ دوم یہ کہ بغداد میں ان دنوں غیر معمولی گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے فراج کا خیال تھا کہ اگر وہ محاصرے کو طول دے گا تو تیمور اپنے تاتاری لشکر کے ساتھ بغداد کی گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف تیمور بھی محتاط تھا، وہ زیادہ عرصے تک بغداد کے محاصرے میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھنا چاہتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے بغداد کو فتح کرنے میں زیادہ دن لگا دیے تو ہو سکتا ہے اہل بغداد کی حمایت میں سلطان بایزید یلدرم اس پر حملہ آور ہو جائے، لہٰذا اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے بغداد کو اپنے سامنے زیر کرے گا تاکہ سلطان بایزید کے خطرے سے بچ جائے۔ بغداد پہنچنے کے بعد تیمور نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ بغداد کی فصیل کے قریب اس نے اپنے لاکھوں گھڑ سواروں کو صف آرا کیا، پھر طبل، نقارے اور شہنائیاں بجائی گئیں اور باشندگان بغداد کو متاثر کرنے کے لیے ان لاکھوں گھڑ سواروں نے جنگی قواعد کا مظاہرہ کیا، لیکن تیمور کی یہ ترکیب ناکام رہی۔ اسے امید تھی کہ اہل بغداد خوفزدہ ہو کر شہر آپ سے آپ اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن اہل بغداد تو نہ متاثر ہوئے اور نہ ہی انہوں نے شہر تیمور کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل بغداد کی اس ہمت و جرأت پر تیمور بڑا غضبناک اور سیخ پا ہوا اور وہ بغداد کو تباہ و برباد کرنے کے دوسرے ذرائع سوچنے لگا۔ سب سے پہلے تیمور نے بغداد شہر کے جنوب میں دریا دجلہ پر کشتیوں کا ایک پل بنوایا تاکہ اس کے لشکر بغداد شہر کا محاصرہ کرتے وقت دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف آسانی کے ساتھ آ جا سکیں، اور یہ کہ جب وہ اپنے حملوں میں شدت پیدا کرے تو اہل بغداد کو آسانی سے بھاگ جانے کا موقع نہ ملے۔ ایسا کرنے کے بعد تیمور شہر کے مضافاتی علاقے پر حملہ آور ہوا۔ شہر کے اطراف میں تقریباً 12 میل دور دور تک تیمور نے ساری بستیوں کو لوٹ کر آگ لگا دی اور تباہی و بربادی کا وہ سما پیش کیا جو اس سے قبل نہ دیکھا گیا تھا۔ شہر کے اطراف کو ویران اور کھنڈر کرنے کے بعد تیمور نے چاروں طرف اپنے لشکر کو پھیلا دیا تھا۔ اس کے بعد تیمور نے اپنے منصوبے کی ابتدا کی۔ اس نے قریبی جنگل سے درختوں کے بڑے بڑے تنے کٹوائے اور ان تنوں سے بغداد شہر کے اطراف میں بلند ٹیلوں پر چوبی احرام تعمیر کرائے، اور ان احرام کے اوپر اس نے منجنیقیں نصب کرنا شروع کر دی تھی تاکہ سنگ باری کر کے بغداد شہر کی مضبوط فصیل کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اسی اثنا میں تیروں کی چاؤں کے اندر تیمور نے اپنے نقبزن بھی کام پر لگا دیے تھے تاکہ وہ شہر پناہ کی بنیادیں کھودنے کا کام شروع کر دیں۔ چند ہی دن کے اندر شہر پناہ کے اندر جگہ جگہ رخنے دکھائی دینے لگے تھے اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا گویا بغداد شہر اب تیمور کے سامنے فتح ہونے میں زیادہ دیر نہ لگائے گا۔ لیکن بغداد کی سپہ سالار فراج نے انتہائی دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بغداد کی شہر پناہ کے پیچھے پتھر اور چونے کی کئی دیواریں کڑی کر کے رکھ دی تھیں۔ اس طرح تیمور کو اپنے نقب لگانے کے کام میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تنگ آ کر تیمور کے سارے سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب تک شہر پر عام حلہ نہیں بولا جاتا اس وقت تک شہر فتح نہ ہوگا۔ تیمور نے اس ترکیب کو قبول کر لیا۔ نور الدین کو اس نے اس لشکر کے ساتھ بغداد کے صدر دروازے کی طرف رکھا، اور ایک روز جبکہ معمول کی نسبت گرمی زیادہ پڑ رہی تھی اور عین دوپہر کے وقت دھوپ کی تیزی سے آنکھیں چندیائی جاتی تھی اور شہر کا دفاع کرنے والے پاسبان فصیل پر سو کر آرام کر رہے تھے، تیمور نے بغداد شہر پر چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ سب سے پہلے جو بغداد کی فصیل پر چڑھا وہ نور الدین تھا۔ اپنے چیدہ چیدہ دستوں کے ساتھ وہ فصیل پر قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس قبضے کو دراز کرتے ہوئے اس نے شہر کے صدر دروازے پر تیمور کے گھوڑوں کے دموں والا تاتاری پرچم گاڑ دیا تھا۔ پھر کیا تھا، جنگی طبل اور نقارے گرجنے لگے، یہاں تک کہ فصیل سے اتر کر نور الدین نے شہر پناہ کے صدر دروازے پر قبضہ کر لیا اور صدر دروازے کے راستے اس کا سارا لشکر بغداد شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ لیکن شہر کے صدر دروازے پر تیمور کو جب خبر ہوئی کہ نور الدین نے شہر پناہ پر چڑھنے کے بعد بغداد شہر کے صدر دروازے پر قبضہ کر لیا ہے تو اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ اس سمت آیا۔ اپنے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک کر نور الدین تیمور کی طرف آیا اور صدر دروازے کے قریب ہی اس نے اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑتے ہوئے کہا، اے آقا، اب جب کہ صدر دروازے پر قبضہ کر کے ہم نے بغداد شہر پر قبضہ کر لیا ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم شہر کے اندر اپنی اسلامی روایات کا احترام کریں اور اہل بغداد کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے انہیں معاف کر دیں۔ کیا ان کے لیے اس قدر ہی کافی نہیں ہے
کہ ہم نے ان کے نہ چاہنے کے باوجود شہر کو بزور شمشیر فتح کر لیا ہے۔ اس پر تیمور اپنے گھوڑے سے اترا اور نور الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نرمی اور شفقت میں کہا، اے نور الدین، میں تیری اس کارگزاری پر بے حد خوش ہوں۔ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم تیری اس ساری محنت کو اکارت لا حاصل، بیکار اور ضائع ہی جانے دیں؟ نہیں نور الدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بغداد شہر کے اندر ہم اسلامی روایات نہیں بلکہ اپنی اور تاتاری جنگی روایات جاری کریں گے، تاکہ اہل بغداد کو خبر ہو کہ جو ہمارے سامنے محصور ہو کر ہمارا مقابلہ کرتے ہیں ان کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ نور الدین بیچارہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بغداد کی فصیل پر چڑھا اور شہر کے صدر دروازے پر قبضہ کرنے کے بعد اسے امید تھی کہ تیمور نہ صرف اس کی کارگزاری پر خوش ہوگا بلکہ اس کے کہنے پر اہل بغداد کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کر دے گا۔ لیکن تیمور نے نور الدین کی بات ماننے اور اہل بغداد کو معاف کر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر نور الدین بیچارہ کچھ نہ کر سکا اور نہ کہہ سکا۔